بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ہم میں سب سے زیادہ سائے والا شخص وہ تھا جس نے اپنی چادر سے سایہ کیا ہوا تھا۔ جنہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا وہ تو کچھ نہ کر سکے، اور جنہوں نے روزہ نہیں رکھا تھا انہوں نے سواریوں کو پانی پینے اور چرنے کے لیے بھیجا، اور خدمت کے کام محنت اور مشقت سے کیے۔ یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جن لوگوں نے روزہ نہیں رکھا وہ آج سارا ثواب لے گئے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ رمضان کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوے میں جایا کرتے تھے۔ ہمارے کچھ ساتھی روزہ رکھ لیتے اور کچھ ساتھی روزہ نہ رکھتے۔ روزے دار روزہ نہ رکھنے والوں پر ناراض نہ ہوتے، اور روزہ نہ رکھنے والے روزے داروں پر ناراض نہ ہوتے۔ سب یہ سمجھتے تھے کہ جو اپنے میں ہمت محسوس کرتا ہے اور اس نے روزہ رکھ لیا اس کے لیے ایسا کرنا ہی ٹھیک ہے، اور جو اپنے میں کمزوری محسوس کرتا ہے اور اس نے روزہ نہیں رکھا اس نے بھی ٹھیک کیا۔ حضرت علی بن ربیعہ رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوا۔ آپ کے سامنے سواری کے لیے ایک جانور لایا گیا۔ جب آپ نے اپنا پاؤں رکاب میں رکھا تو فرمایا بسم اللہ۔ پھر جب سواری کی پشت پر بیٹھ گئے تو فرمایا الحمدللہ۔ پھر فرمایا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ ترجمہ: پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے قابو میں کر دیا، جبکہ ہم تو اس کو قابو میں کرنے والے نہ تھے، اور بلا شبہ ہم اپنے ہی رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ پھر 3 مرتبہ الحمدللہ اور 3 مرتبہ اللہ اکبر کہنے کے بعد فرمایا سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ ترجمہ: آپ پاک ہیں، بے شک میں نے نافرمانی کر کے اپنے اوپر بہت ظلم کیا، آپ مجھے معاف فرما دیجئے، آپ کے سوا کوئی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنسے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کس وجہ سے ہنسے؟ آپ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا جیسے میں نے کیا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھی پھر ہنسے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس بات پر ہنسے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے رب اپنے بندے سے خوش ہوتے ہیں جب وہ کہتا ہے میرے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اس لیے کہ بندہ جانتا ہے کہ میرے سوا گناہوں کا بخشنے والا کوئی نہیں۔ فائدہ: رکاب لوہے سے بنے ہوئے حلقے کو کہتے ہیں جو گھوڑے کی زین میں دونوں طرف لٹکا رہتا ہے اور سوار اس پر پاؤں رکھ کر گھوڑے پر چڑھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔